بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. میں ہوں جنید زیدی اور آپ کے ساتھ ڈسکس کر رہا ہوں آپریشنز ریسرچ. آج لیکچر نمبر 40 ہے. 40 لیکچر تقریباً مکمل ہو جائیں گے. اس کے بعد بس تھوڑی سی باتیں رہ جائیں گی. آج جس چیز پہ ہم بات چیت کریں گے وہ ہے ریپلیسمنٹ ماڈل کے بارے میں. تو اسٹارٹ کرتے ہیں جناب آپریشنز ریسرچ کا لیکچر نمبر 40. آپ کو پتا ہے یہ آپریشنز ریسرچ ہے, OR ہے, آپریشنل ریسرچ ہے. اس کے اندر جو ہم نے 39 لیکچرز مکمل کیے ہیں, مختلف سیگمنٹس ہم نے دیکھے ہیں, مختلف سیگمنٹس کو اسٹڈی کیا ہے, ان پہ پرابلمس کیے ہیں اور کچھ آپ کو ایکسرسائز وغیرہ بھی دی ہیں. نیٹ ورک کی ہم نے بات چیت کی ہے. اس کے بعد نیٹ ورک کے بعد انوینٹری کی بات چیت کی ہے. اس کے بعد لینئر پروگرامنگ, اور اس کے بعد کیا چیز کی تھی؟ جی ہاں بالکل, ہم نے ٹرانسپورٹیشن کی تھی, اسائنمنٹ کی تھی اور کیوئنگ تھیوری کی تھی. آج کل جو ہم بات چیت کریں گے آج یعنی کہ اور نیکسٹ لیکچر کے اندر وہ ہم ریپلیسمنٹ کی بات کریں گے. یہ جو ریپلیسمنٹ ماڈلس ہیں یہ تو آپ روزانہ اپنے گھروں میں بھی استعمال کرتے ہوں گے, کاروبار میں بھی استعمال کرتے ہوں گے, یونیورسٹی میں بھی استعمال کرتے ہوں گے. ریپلیسمنٹ سے مراد کیا ہے کہ کوئی چیز اس وقت خراب ہو رہی ہوتی ہے اسے آپ چینج کرتے ہیں, اس کو ریپلیس کرتے ہیں, اس کی دوسری جگہ دوسری چیز لاتے ہیں. مثال کے طور سے موٹر سائیکل ہے, آپ موٹر سائیکل استعمال کرتے ہیں تو کچھ دن کے بعد دیکھا ہے کہ آپ اس کا جو آئل ہوتا ہے وہ کم ہونا شروع ہوتا ہے. آپ کہتے ہیں کہ جی اس کے رنگ بیٹھ گئے, اس کے پسٹن ختم ہو گئے, آپ اس کو ریپلیس کرتے ہیں. اسی طریقے سے ایک بڑی عام اور کامن سی چیز ہے وہ یہ ہے کہ موٹر سائیکل ہے, اس کے ٹائر ٹیوبز ہیں, یہ بھی وورن آؤٹ ہو جاتے ہیں, اس کو ریپلیس کرتے ہیں. لیکن بعض وقت آپ نے دیکھا ہوگا کہ موٹر سائیکل کے جو ٹائر ٹیوب ہیں بالکل فلیٹ ہو جاتے ہیں, گھس جاتے ہیں, اس کے باوجود بھی لوگ چلاتے رہتے ہیں. ٹھیک ہے, کبھی اچھا چانس ہوتا ہے کہ ٹائر بسٹ نہیں ہوتا ہے, ٹائر پنکچر نہیں ہوتا ہے, چلتا رہتا ہے. لیکن خدا نہ خواستہ بارش میں اگر کبھی اسکڈ ہو جائے موٹر سائیکل تو کتنا نقصان ہو سکتا ہے نا, ہوتا ہے. آپ نے اکثر دیکھا ہوگا لوگ اسکڈ کرتے ہیں, سلپ کرتے ہیں, بڑی بری چوٹیں آتی ہیں. تو ان چیزوں کو اوائڈ کرنے کے لیے اب کیا کرتے ہیں, ٹائم پہ ریپلیس کرتے ہیں. ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارا جو ٹائر ہے کس وقت وہ خراب ہو گیا ہے, اس قابل ہو گیا کہ اسے ریپلیس کریں. اس کا ایک طریقہ کار ہے, کہتے ہیں ایک چیک ہے کہ اگر آپ کے پاس کار ہے اور کار کا ٹائر چیک کریں, اس کے اندر اگر یہ ₹1 کا جو سکہ ہوتا ہے ڈالیں, اگر وہ سکہ کھڑا ہو جائے تو ٹھیک ہے, ٹائر ٹھیک ہے. اگر وہ وہاں پہ کھڑا نہ ہو سکے تو آپ فوراً ٹائر کو چینج کر دیں. ٹائر اور بریکس بڑی امپورٹنٹ چیز ہوتی ہے, اس کا خاص خیال رکھنا چاہیے. مجھے امید ہے کہ آپ ٹائرس کا خیال رکھتے ہوں گے اور اس کو ٹائم پہ چینج کرتے ہوں گے. اس کے ساتھ ساتھ اور بہت ساری چیزیں ہیں. یہ تو میں نے روزمرہ کی زندگی کے اندر بات چیت کی ہے. آپ کسی فیکٹری کے اندر جائیں, کسی انڈسٹری کے اندر جائیں, فیکٹری کے اندر جو مشینیں لگی ہوتی ہیں بیسیکلی وہ تو کما رہی ہوتی ہیں نا, انہیں جو چیز پروڈیوس کرنی ہے اس کے بعد اس کو آپ نے مارکیٹ میں جا کے بیچنا ہے, بیچنے کے بعد پروفٹ لانا ہے, پروفٹ کے بعد پھر آپ نے انجوائے کرنا ہے. یہی کرتے ہیں. تو وہ مشینیں صحیح طریقے سے چلنی چاہیے. اس کے اندر کچھ کمپوننٹس ایسے ہوتے ہیں جو کہ وورن آؤٹ ہو جاتے ہیں, جو وقت کے ساتھ ساتھ گھس جاتے ہیں, وقت کے ساتھ ساتھ ان کو تبدیل کرنے کی ضرورت پیش آتی ہے. یہی چیز آپ گاڑیوں کے اندر دیکھ لیں کہ آپ کے پاس آئل ہوتا ہے, ایک عرصے کے بعد آئل کو آپ نے ریپلیس کرنا ہوتا ہے. جو تیل ہوتا ہے اس کے اندر جسے موبائل کہتے ہیں. اسی طریقے سے گاڑی کے اندر رنگ اینڈ پسٹنس وغیرہ ہوتے ہیں, اس کی اور چیزیں ہوتی ہیں. بریکس ہوتی ہیں, بتاتے خود بریکس بھی گھستے ہیں کہ کچھ عرصے کے بعد آپ کہتے ہیں کہ 60,000 کے بعد یا 70,000 کے بعد اس کو چینج کر دینا چاہیے. کرتے نہیں کرتے. اسی طریقے سے گھر کے اندر آپ کے بلب لگے ہوئے ہیں, بلب بھی فیوز ہوتے رہتے ہیں. بعض وقت آپ اسے چینج کرتے ہیں, بعض وقت آپ نہیں چینج کرتے. اب یہ بلب کی میں نے بات کی, اگر آپ دیکھیں اسٹریٹ لائٹس ہے نا, پوری ایک مال روڈ کے اوپر, لاہور کی مال روڈ لے لیں, یہاں سے وہاں تک اگر مال روڈ ہے اس پہ آپ جا کے دیکھیں, کبھی 3 بلب فیوز ہوئے ہوں گے, کبھی 4 فیوز ہوئے ہوں گے, 8 فیوز ہوئے ہوں گے. وہ کیسے ہوتے ہیں؟ اس کی ایک لائف ہوتی ہے. وہ مینوفیکچررز نے یا جو یہ بناتے ہیں یہ لوگ فیکٹری کے اندر, ان کو پتا ہوتا ہے کہ کتنے عرصے کے بعد اس کی جو وائر ہے اندر وہ گل جائے گی, ختم ہو جائے گی. اور اگر فرض کیا انہوں نے کہا کہ 400 گھنٹے کے بعد یہ ختم ہو جائے گی, اس کا مطلب یہ ہے کہ روزانہ اگر یہ 10 گھنٹے چلتے ہیں تو 40 دن کے بعد ان کو چینج ہونا چاہیے. اتنا ایسا نہیں ہوتا ہے, 4,000 گھنٹے سے 8,000 گھنٹے کے درمیان لائف ہوتی ہے, تو وہ اس کے دوران چینج کرنا ہوتا ہے. اب آپ کے پاس ایک بلب اگر فیوز ہوا ہے, آپ کیا کریں گے, کوئی بڑی سی کرین ہائر کریں گے, اس کو لے کے آئیں گے, ساری ٹریفک کو روکیں گے اور اس کے بعد ایک بلب چینج کریں گے. پھر کل کو پھر ایک کمپلین آ جائے گی, کل کو دوسرا بلب چینج کریں گے. لیکن اس طرح کی جو چیزیں ہوتی ہیں, جیسے بلب کی میں نے مثال دی, تو نارملی کیا کرتے ہیں لوگ, انہوں نے دیکھا کہ جب 4,000 گھنٹے پورے ہو گئے تو سارے کے سارے بلب چینج کر دیتے ہیں. اس کی کاسٹ اگر آپ کیلکولیٹ کریں تو اتنی ہی پڑے گی جتنی کہ روز آنا آپ کو بلب چینج کرنا پڑے. کیا یہ صحیح کہہ رہا ہوں, غلط کہہ رہا ہوں؟ نہیں, صحیح کہہ رہا ہوں. صحیح اس لیے نہیں کہہ رہا ہوں کہ روزانہ اگر آپ لے کے جائیں گے کرین یا ٹرالی جو بھی ہے, تو
اس کا کرایہ دینا پڑے گا, ٹریفک کو ڈسٹرب کریں گے. تو اس سے بہتر یہ ہوتا ہے کہ ایک دن آئیں, سارے کے سارے بلب چینج کریں, سارے کے سارے ریپلیس کریں, پھر اس کی لائف دیکھیں, 4 مہینے کے بعد پھر آئیں, پھر ریپلیس کریں. تو اس سے کیا ہوگا, ایک ایفیشنسی ہوگی, اس سے زیادہ کیا ہوگا, ایک افیکٹونیس ہوگی, اور آپ کو کسی وقت بھی شکایت نہیں ہوگی. یہ کئی طرح کی چیزیں ہوتی ہیں. اب ریپلیسمنٹ کی جب ہم بات چیت کرتے ہیں, جو ریپلیسمنٹ ماڈل کی ہم بات چیت کر رہے ہیں, تو اس کے ساتھ ساتھ 2 اور ورڈز ہوتے ہیں. ریپلیسمنٹ سے پہلے ایک چیز ہوتی ہے جسے کہتے ہیں مینٹیننس, کہ آپ کسی چیز کو مینٹین کرتے رہتے ہیں, اس کی جو ویئر ٹیئر کو اوائڈ کرتے ہیں کہ زیادہ سے زیادہ چل سکے. مثال کے طور سے کہ آپ کے پاس جو کار ہے, آپ کے پاس موٹر سائیکل ہے, یا کوئی اور اس طرح کی مشینری موجود ہے, اگر اس کے اندر آپ پراپر مینٹیننس نہیں کریں گے, یعنی وقت پہ اگر آپ تیل چینج نہیں کریں گے, وقت کے اوپر ایئر فلٹر چینج نہیں کریں گے, وقت کے اوپر آئل فلٹر چینج نہیں کریں گے, تو پھر کیا ہوگا, کچھ عرصے کے بعد اس کا انجن خراب ہو جائے گا. جب انجن خراب ہوگا تو پھر اس کو آپ کو چینج کرنا پڑے گا یا اس کو دوبارہ سے اوور ہال کروانا پڑے گا. جب انجن کو دوبارہ سے اوور ہال کرائیں گے تو آپ کے پاس کاسٹ زیادہ آئے گی. ٹھیک ہے نا. تو مینٹیننس پہلی چیز ہوتی ہے, اس کے بعد ریپلیسمنٹ ہوتی ہے, اور تیسری چیز کہتے ہیں ریلائبلٹی, یعنی کہ کوئی بھی اکوپمنٹ ہے, کوئی بھی مشینری ہے, وہ کتنا دیر چلتی ہے, کتنی دیر اس پہ آپ ڈیپینڈ کر سکتے ہیں, کتنی دیر اس پہ آپ ریلائی کر سکتے ہیں, یہ اس کی ریلائبلٹی ہوتی ہے. تو یہ تینوں ٹرمز ساتھ ساتھ چلتی ہیں, یعنی مینٹیننس, ریپلیسمنٹ, ریلائبلٹی. تو کسی وقت اگر موقع ملا تو آپ دیکھیں کہ مینٹیننس کے بھی الگ ماڈلس ہیں, اسی طرح سے ریلائبلٹی کے بھی الگ ماڈل ہیں, ان کی بھی الگ پوری کی پوری برانچ ہے ایک سبجیکٹ کی, مینٹیننس کی, کہ کس وقت مینٹین کیا جائے, کس طرح سے مینٹین کیا جائے, کیوں کیا جائے. اس کی تھوڑی سی اور مثال لے لیتے ہیں, اور بہت ساری مثالیں آپ کو مل جائیں گی, تاکہ ہم کلیئر ہو سکیں کہ ہم کر کیا رہے ہیں, کیا چیز بات چیت کر رہے ہیں, کس طرح کی باتیں کر رہے ہیں. آپ نے جہاز دیکھا ہوگا, روزانہ دیکھا ہوگا, دیکھتے ہوں گے. کیا جہاز ٹیک آف کرتا ہے, اڑتا ہے, پھر واپس آ جاتا ہے. کبھی 8 گھنٹے اڑتا ہے, کبھی 10 گھنٹے اڑتا ہے, کبھی 12 گھنٹے اڑتا ہے, اور آج کل تو اتنے اچھے ایئر کرافٹس آ گئے ہیں کہ 14 گھنٹے کی بھی نان اسٹاپ فلائٹ کر لیتے ہیں. دبئی سے لے کے نیو یارک ڈائریکٹ چلے جاتے ہیں, کراچی سے لے کے نیو یارک بالکل ڈائریکٹ فلائٹ جاتی ہے. تو یہ جو فلائٹس جب جاتی ہیں تو جہاز اتنا پرفیکٹ ہونا چاہیے کہ خدا نخواستہ راستے میں کوئی کسی قسم کا ایک پرزہ بھی خراب نہ ہو. کچھ اس کے اندر بڑے امپورٹنٹ پرزے ہوتے ہیں, کچھ تھوڑے سے ذرا سے اتنے امپورٹنٹ نہیں ہوتے ہیں, لیکن ہر ایک پرزہ اس کے اندر امپورٹنٹ ہوتا ہے. ہر ایک اکوپمنٹ, ہر ایک مشینری بہت امپورٹنٹ ہوتی ہے, ہر گیجٹ امپورٹنٹ ہوتا ہے. وہ اس کی پراپر مینٹیننس ہونی چاہیے. اس کے اندر جو چیزیں پراپرلی ریپلیس ہونی ہوئے اس کو فوراً ریپلیس کرنا ہے. یہ نہیں کہ چلو ٹھیک ہے نیو یارک سے واپس آئے گا تو پھر ہم چینج کر دیں گے, ایسا نہیں ہوتا ہے. اسی وقت اس کو ریپلیس کرنا ہوتا ہے. اگر ریپلیس نہیں کرتے ہیں تو پھر کیا, خدا نخواستہ ایکسیڈنٹ بھی ہو سکتا ہے. اسی طریقے سے اس کے اندر لوگوں نے چیک کیا ہوا ہے, ٹیسٹ کیا ہوا ہے کہ کتنا کوئی کمپونیٹ کتنا ریلائبل ہے, یعنی اس کی ریلائبلٹی بھی ٹیسٹ کی گئی ہے. اس کے انجنس ہیں, اس کے ونگس ہیں, اس کے اندر کیا کیا چیزیں ہوتی ہیں, مطلب تھاؤزنڈس کے حساب سے اس کے کمپونیٹس ہوتے ہیں, تھاؤزنڈ کے حساب سے اس کے اندر پائپس ہوتے ہیں, ان سب کو چیک کرنا ہوتا ہے, ٹیسٹ کرنا ہوتا ہے, اور اس کے بعد ٹائم پہ ریپلیس کرنا ہوتا ہے. اگر ریپلیس نہیں کریں گے تو بہت بڑی ٹریجڈی ہو سکتی ہے. ٹھیک ہے نا. یہ تو بات میں نے ڈرانے والی کی, لیکن دوسری طرف سے آئیں کہ اگر آپ پراپرلی کسی پراپر ٹائم پہ کسی چیز کو, اکوپمنٹ کو ریپلیس نہیں کریں گے تو کیا ہوگا, پرابلم آتی جائیں گی. کس طرح کے پرابلم آئیں گے؟ مثال کے طور سے گاڑی کی لے لیں, کار کی اپنی ایگزامپل لے لیں. اگر کار کے اندر آپ کا انجن کافی پرانا ہو گیا ہے, وہ کوئی 1,00,000 کلومیٹر سے زیادہ چل گیا ہے, چلتا ہے, اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہوتا, لیکن بعض وقت اگر آپ رف چلائیں گے, اس کا تیل ٹائم پہ چینج نہیں کریں گے, تو وہ 1,00,000 یا 1,50,000 کے بعد وہ آپ کو تنگ کرنا شروع کرے گا. تنگ سے کیا مراد ہے؟ تنگ سے مراد یہ ہے کہ وہ تیل استعمال کرنا شروع کرے گا, اور تیل کی قیمت کافی ہوتی ہے. موبائل کا جو ڈبہ ہوتا ہے 400 روپے کا ہوتا ہے, اور وہ اگر ہر ہفتے یا 2 ہفتے کے بعد ایک موبائل کا ڈبہ آپ کو ڈالنا پڑے تو آپ کے پاس اس پہ کاسٹ آ رہی ہے. اسی طریقے سے اگر آپ کے پاس کار ہے, آپ نے اس کو پراپرلی مینٹین نہیں کیا ہوا ہے, تو کیا ہوگا, کچھ دن کے بعد آپ کو مستری کے پاس جانا پڑے گا, اور یہ ہوگا ہر سنڈے جو آپ کا فارغ ہوگا اس میں بجائے اس کے کچھ اور کام کریں, پڑھائی کریں, او آر کو دیکھیں, آپ کیا کریں گے, مستری کے پاس بیٹھے ہوئے ہوں گے, اپنی گاڑی کو ٹھیک کرا رہے ہوں گے. کبھی آپ بریک ٹھیک کرا رہے ہوں گے, کبھی گیئر باکس ٹھیک کرا رہے ہوں گے, کبھی ٹائر ٹھیک کرا رہے ہوں گے, کبھی آپ وائپرس ٹھیک کرا رہے ہوں گے, واٹ ناٹ. تو یہ پراپرلی آپ نے مینٹین نہیں کی ہوئی ہوتی ہے. اسی طریقے سے ان لوگوں نے کہا ہوا ہے کہ کچھ چیزیں آپ ٹائم پہ ریپلیس کر دیں. مطلب مثال کے طور سے کہ اگر آپ کے جو کار ہے 5,000 کلومیٹر چل پڑی ہے, تو آپ نے کیا کرنا ہے, اس کا جو موبائل چینج کر دیں فوراً, اور اگر چینج نہیں کریں گے تو انجن کو وہ ڈیمیج کرے گا. 5,000 کلومیٹر پہ آپ اس کا آئل فلٹر وہ بھی چینج کر دیں, ریپلیس کر دیں فوراً. ریپلیس کرنے کا مطلب ہے کہ بالکل نیا ڈال دیں,
اس کے بعد پھر کیا کرتے ہیں, آپ کہتے ہیں کہ جی 10,000 چل پڑے تو ایئر فلٹر بھی آپ چینج کر دیں. اسی طریقے سے پلگس کی بات ہوتی ہے, اسی طریقے سے پوائنٹس کی بات ہوتی ہے. آج کل تو نئی گاڑی آئی ہیں تو کسی میں پوائنٹس ہوتے ہیں, کسی میں نہیں ہوتے ہیں. تو اس طرح کی چیزیں اکوپمنٹ چینج کر دینا چاہیے, ریپلیس کر دینا چاہیے, ان کی خاص ایک لائف ہوتی ہے. اور اس سے کیا ہوگا, اس میں کافی اچھی چیزیں ہوتی ہیں. مطلب آپ کے لیے سب سے پہلی چیز سہولت ہوتی ہے, آسانی ہوتی ہے. پھر اس کے بعد جو آپ کام کرتے ہیں وقت پہ ہوتا ہے. اگر آپ نے پروفٹ اچیو کرنا ہوتا ہے تو پروفٹ اچیو کرتے ہیں, آپ کاسٹ کو منیمائز کرنا چاہتے ہیں تو کاسٹ کو منیمائز کرتے ہیں. ابھی جو بات میں کر رہا تھا پرانی کار کی, اب پرانی کار یہ ہے کہ اگر آپ کے پاس ایک کار ہے کافی عرصے سے چل رہی ہے, بڑی اچھی ریلائبل کار تھی, لیکن اب تھوڑا سا تنگ کرنے لگ گئی ہے. ہر ہفتے جیسے ہر سنڈے کو آپ نے جانا پڑتا ہے میکینک کے پاس, تو آپ کیا کرتے ہیں, سوچتے ہیں کہ یار کیوں نہ اس کو چینج کر دیں, سوچتے ہیں نا. یعنی اس وقت یہ آپ ڈیسائیڈ کر لیتے ہیں کہ جو مینٹیننس ہے اس پہ آپ کا خرچہ زیادہ آ رہا ہے اور آپ اس کو بیچنا چاہتے ہیں. تو وہی ایک ایسا پوائنٹ آ جاتا ہے جس میں آپ نے ڈیسائیڈ کرنا ہوتا ہے کہ ریپلیس, یا تو آپ نے اس کو یا تو مینٹین کریں یا ریپلیس کریں. مینٹیننس میں بھی پھر اتنا خرچہ آتا ہے کہ آپ کہتے ہیں کہ نہ کرو, کیونکہ اس کے اندر آپ نے ٹائر بھی سارے چینج کرنے ہیں, اس نے آپ نے بریکس سارے چینج کرنے ہیں, اس کے اوپر سارے انجن کو اوور آل کرنا ہے, اور تھوڑا سا باڈی بھی خراب ہو گئی اس کے اندر بھی ٹچ اینڈ پیٹ کرنا ہے. تو لیکن اس میں خرچہ اتنا زیادہ آ رہا ہوتا ہے, آپ سوچتے ہیں کیوں نہ نئی گاڑی خرید لیں. کرتے ہیں یہ چیزیں. یہی چیزیں جو ہوتی ہیں آپ دیکھیں فیکٹری کے اندر, مشینز کے اندر بھی یہ بات چیز ہوتی ہے. فیکٹری کے اندر جو آپ کے پاس بڑی ملیں لگی ہوئی ہیں, ملس لگی ہیں, اس کے اندر بھی یہ بات چیز ہوتی ہے کہ, اور ان کو میں دیکھتے ہیں یہ جو چیزیں میں نے بتائی تھی, جس کے اندر ایک پرسپیکٹو تو یہ ہے کہ آپ اپنی سہولیت کے لیے, دوسری چیز یہ اپنی کاسٹ کو منیمائز کرنے کے لیے یا ٹائم کو منیمائز کرنے کے لیے, تیسری چیز یہ ہوتی ہے کہ کسی بڑے کوئی رسک کو اوائڈ کرنے کے لیے بھی آپ یہ چیزیں کرتے ہیں. ٹھیک ہے نا. خدا نہ خواستہ اگر کہیں پہ نیوکلیر پلانٹ ہے, کہیں پہ کوئی بہت بڑی اس طرح کی انڈسٹری ہے جس میں کوئی خطرہ ہو سکتا ہے, تو اس کے اندر بھی آپ پلانٹ کو کیا کرتے ہیں, ریپلیس کرنے کی کوشش کرتے ہیں. ٹھیک ہے نا. اس کے اندر میں مثال دو ایک دے دیتا ہوں آپ کے پاس. بھوپال کا نام سنا ہوگا, وہاں پر ایک دفعہ گیس لیک ہو گئی تھی پلانٹ کے اندر, جس سے کافی سارے لوگ وہاں پہ اس علاقے کے اندر اس زہریلی گیس کی وجہ سے مرے تھے. اس کے ساتھ ساتھ چرنوبل یو ایس ایس آر یعنی کہ سوویت یونین کے اندر ایک نیوکلیر پلانٹ تھا, جہاں سے بھی کچھ نیوکلیر لیکیج ہوئی تھی, اور اس میں بھی کافی سارے لوگ افیکٹڈ تھے. اب اس طرح کی اگر چیزیں ہو جائیں جس کے اندر آپ کے پاس پراپر مینٹیننس نہیں کی جائے تو پرابلمس ہو سکتے ہیں, جس میں کیٹاسٹرافی ہوتی ہے, بہت سارے لوگ اس سے افیکٹڈ ہوتے ہیں, بہت سارے لوگ اس سے مرتے ہیں. اسی طریقے سے خدا نہ خواستہ آپ جا رہے ہیں شپ کے اندر, بہت بڑا شپ ہے, اور یہ شپ جو ہے کسی جگہ جا کے خراب ہو جاتا ہے, یا کسی جگہ جا کے اس کا سنک کر جاتا ہے. اب آپ نے اکثر دیکھا ہوگا کئی دفعہ کہ یہ جو آئل ٹینکر ہے یہ ڈوب گیا. جب آئل ٹینکر ڈوب گیا تو اس کے اندر سے کیا ہوتا ہے, تیل نکلنا شروع ہو جاتا ہے. جب تیل نکلنا شروع ہو جاتا ہے تو سارے سمندر کی جو ایکوا لائف ہوتی ہے وہ ڈسٹرب ہو جاتی ہے, مچھلیاں مر جاتی ہیں, سارے جو شور ہیں وہ آپ کے خراب ہو جاتے ہیں, ہوتے ہیں نا. تو یہ کس وجہ سے ہوئی ہے کہ پروبیبلی اس کا جو شپ تھا اس کو پراپرلی مینٹین نہیں کیا گیا, یا اس کے جو کمپوننٹس وغیرہ ریپلیس نہیں گئے. اس آدمی نے جس کی ذمہ داری تھی وہاں پہ چلنے سے پہلے اس نے پراپرلی چیک نہیں کیا. تو یہ جو جناب ریپلیسمنٹ ہے یہ بڑا امپورٹنٹ اور اہم رول ادا کرتا ہے اگر اس کو صحیح طریقے سے لگایا جائے. میں نے کیا کہا, میں نے یہ کہا کہ آپ اگر شروع کے اندر ہی یہ ڈیسائیڈ کر لیں کہ کس وقت کون سا کمپوننٹ یا کون سا اکوپمنٹ یا کون سی مشینری کس وقت ریپلیس ہوگی تو یہ بڑا اچھا ہو جاتا ہے. لیکن نارملی اس چیز کو ہم اگنور کرتے ہیں شروع کے اندر. آپ نے اکثر یہ دیکھا ہوگا کہ کچھ بلڈنگس ہیں, مطلب اس کی زیادہ کیئر نہیں ہوتی, اور خاص کر کے پبلک سیکٹر کے اندر کچھ بلڈنگس تو بہت اچھی طرح سے مینٹین ہوتی ہیں, لیکن کچھ بلڈنگس کا کوئی خیال نہیں کیا جاتا. اسکول کی مثال اس میں موجود ہے, اس کے اندر کچھ کالجز کی مثال موجود ہیں کہ جس میں وقت پہ سفیدی نہیں ہوتی, وقت پہ جو ہے پینٹ نہیں ہوتا, وقت پہ جو ریپیئر نہیں ہوتی, چھت وغیرہ ٹپکنے لگ جاتی ہیں, تو اس سے کیا ہوتا ہے, ڈیمیج ہو جاتا ہے, اور بہت جلدی وہ عمارت جو ہوتی ہے یا بلڈنگ جو ہوتی ہے ڈیٹوریٹ ہوتی ہے, اس سے نقصان ہو سکتا ہے اور خراب بھی لگتی ہیں. اس کے ساتھ ساتھ وہ انوائرمنٹ نہیں بنتا. اب آپ جائیں کسی ایک اچھی جگہ پر جہاں پہ پراپرلی ایئر کنڈیشن ہے, اچھا ماحول ہے, صاف ستھری جگہ ہے, تو وہاں کام کرنے کا مزہ آتا ہے. لیکن اسکول کے اندر جس کے اندر چھت بھی ٹپک رہی ہے, ہوا بھی آ رہی ہے, سردی بھی لگ رہی ہے, گرمی کے اندر بہت لو بھی لگ رہی ہے, تو اس میں آدمی کیا پڑھے گا, کیا سیکھے گا؟ یہ بات صحیح کہہ رہا ہوں. آپ کا کیسے ہے اسکول کالج, ذرا دیکھیے گا اپنے کیمپس کو, اگر کوئی خرابی ہے تو ہمیں بتائیے گا, ہم کوشش کریں گے کہ کچھ آپ کی ہیلپ کر سکیں. پہلی ہیلپ تو یہ کر رہے ہیں کہ گورنمنٹ آف پاکستان نے جو یونیورسٹی سیٹ کی ہے, ورچوئل یونیورسٹی گورنمنٹ آف پاکستان کی, اس کے ذریعے آپ کے پاس یہ سارے لیکچرز پہنچ رہے ہیں. یہ ایک نیا انوویٹو سا ایکسپیریمنٹ ہے.
آتے ہیں جو کچھ ابھی میں نے کہا ہے ساری چیزیں پراپر طریقے سے، کیونکہ آپ نے امتحان بھی دینا ہے، کچھ تھوڑی چیزیں رٹا بھی لگانی ہے، کچھ تھوڑی چیزیں پڑھنی بھی ہیں، وہ دیکھتے ہیں. If any equipment or machine is used for a long period of time, due to wear and tear, the item tends to worsen. A remedial action to bring the item or equipment to the original level is desired. Then the need for replacement becomes necessary. اب اس کے اندر بیسیکلی تین چیزیں. پہلی چیز تو یہ آپ کے پاس کوئی اکوپمنٹ، کوئی کمپوننٹ، کوئی چیز ہے جو ویئر اینڈ ٹیئر کی وجہ سے خراب ہو رہی ہے، ورسن ہو رہی ہے. دوسری چیز یہ آپ کے پاس ڈیزائر ہے کہ ہاں اس کو چینج کرنا ہے، اس کو ریپلیس کرنا ہے، یعنی ڈیزائر ہے کہ اس کو اوریجنل لیول پہ یعنی بالکل نیا بنا دیں، تو آپ کے پاس ڈیزائر ہے. اور تیسری چیز یہ ہے کہ آپ نے اس کو ریپلیس کرنا ہے. تو یہ تین چیزیں مثال کے طور سے کہ آپ کے پاس جیسے میں نے ابھی بتایا نا کہ کوئی کمپوننٹ دیا ہوا ہے گاڑی کے اندر، آپ کے پاس کار ہے، اچھی ہے، ٹھیک چل رہی ہے، لیکن پرابلم دے رہی ہے، تو آپ کیا کرتے ہیں، ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ اس کے رنگ اور پسٹن چینج کروا دیں. رنگ اور پسٹن چینج کراتے ہیں، نیا ڈلواتے ہیں، تو آپ کا انجن بالکل نیا ہو جاتا ہے اور اچھی طریقے سے چلنا شروع ہو جاتا ہے. دوسری صورتحال یہ ہوتی ہے کہ کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ آپ نے بیکار ہے، اس کے بعد ٹھیک نہیں کروانی، جتنے دن چل سکتی ہے چلیں، اس کے بعد ہم نے پھینکنا ہے. کئی مثالیں آپ کے ٹین ڈبے ہوتے ہیں نا گھر کے اندر، اس کو استعمال کرتے ہیں، زنگ لگتا رہتا ہے، اس کے آپ نے کہا اس کو پھینک نہیں ہے، کوئی بات نہیں، تو اس کو ریپلیس کرنے کی کوشش نہیں کرتے، یا اس کو آپ پینٹ وینٹ نہیں کرتے، اس پہ پیسہ نہیں خرچ کرتے. تو کچھ جگہ ایسی ہوتی ہیں جہاں پہ پیسہ نہیں خرچ کرتے، ان کو چیزوں کو پھینک دیتے ہیں. بہت ساری گاڑیاں آپ نے کارس دیکھی ہوں گی جو کہ پڑی ہوں گی نا جنک یارڈز وغیرہ میں، جس پہ فردر پیسہ لگانا بیکار ہے. بہت ساری بسز آپ نے دیکھی ہوں گی جو کہ مطلب کھڑی ہوتی ہیں کہ اس پہ ورتھ نہیں ہوتا کہ پیسہ لگائیں، کیونکہ اس نے اپنی لائف پوری کر لی ہوتی ہے. یہی بات اگر آپ جا کے دیکھیں کسی وقت موقع ملے، امریکہ کے اندر ایک سنا ہے بہت بڑی جگہ ہے جس میں سینکڑوں کے حساب سے جہاز کھڑے ہوئے ہیں، پارک ہوئے ہوئے ہیں، کیونکہ اب ان کا فردر کوئی مینٹیننس کا یا ریپلیسمنٹ سے کوئی فائدہ نہیں ہے اور وہ جہاز جنک میں پڑے ہوئے ہیں. تو پہلی چیز یہ ہے کہ دین دا نیڈ فار ریپلیسمنٹ بیکمس نیسسری. This need may be caused by loss of efficiency in a situation leading to economic decline. By efflux of time, the parts of an item are being worn out and the cost of maintenance and operation is bound to increase year after year. تو یہ کیا چیز ہے؟ اس میں یہ بتایا ہے کہ آپ نے ریپلیسمنٹ اس لیے کر رہے ہیں کہ ہر سال یا ہر ٹائم کے بعد اس پہ جو ریپلیسمنٹ، اس پہ جو مینٹیننس کاسٹ ہے وہ بہت زیادہ ہوتی جا رہی ہے، یعنی جو خرچہ آ رہا ہے نا اس کے اوپر کافی زیادہ ہو رہا ہے. تو اس لیے آپ کہتے ہیں کہ نئی چیز لے لیں. یہ جو نئی گاڑی خریدتے ہیں، نئی کار خریدتے ہیں، نئی موٹر سائیکل خریدتے ہیں، کیوں خریدتے ہیں؟ اسی لیے خریدتے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ دوسری مثال اس کی ہوتی ہے نا، اب یہ آپ اس کو استعمال کرتے ہیں، پین کو استعمال کرتے رہتے ہیں، اس کے بعد اس کا جو ریفل ہے یہ ختم ہو جاتا ہے اور آپ کوشش کرتے ہیں کہ ریفل اس کے اندر ڈالیں. اگر اس پوری کی قیمت 5 روپے ہے اور 4 روپے کا ریفل پڑ رہا ہے تو آپ کہتے ہیں کہ جی اسی کو کیا کریں، استعمال کرتے رہیں، اسی کو ہم اور اس کو پھینک دیں اور دوسرا نیا لے لیں. یہ کرتے ہیں نا اکثر کہ یار چلو 1 روپے کی کیا بچت کی جائے، 5 روپے کا نیا لے لیں. اسی طریقے سے اکثر آپ دیکھیں گے جو سوٹ ہے، کوٹ ہے، آپ پہنتے ہیں، اچھے لگ رہے ہوتے ہیں، لیکن آپ اس کو ریپلیس کر دیتے ہیں. کیوں؟ اس کا ڈیسیژن یہ ہوتا ہے کہ آپ نے نئے فیشن میں آنا ہے، نئی چیز لے کے آنی ہے. تو یہ ڈفرنٹ پرائرٹیز ہوتی ہیں. اب یہ اتنی ساری پرائرٹیز میں نے آپ کو بتائی ہیں. اب میں نے کیا کیا ہے، سارا بڑا ایک پورا اسپیکٹرم آپ کو بتا دیا ہے. اب یہ اسپیکٹرم ہمارے لیے ہینڈل کرنا ذرا سا مشکل ہے، کیونکہ میتھمیٹکس کے اندر، او آر کے اندر، یہ سائنس کے اندر، یہ ٹیکنالوجی کے اندر، انجینئرنگ میں ہم بڑے اسپیسیفک ہوتے ہیں، ہم صحیح بات چیت کرتے ہیں. جب آرٹس پڑھتے ہیں تو آرٹس کے اندر تو آپ سارے براڈر پرسپیکٹو کی بات کرتے ہیں، لیکن سائنس کے اندر، ٹیکنالوجی کے اندر آپ بڑے نیرو پرسپیکٹو کی بات کرتے ہیں. تو آپ نے مجھ سے پوچھ سکتے ہیں کہ یہ جو آپ بات کہہ رہے ہیں اس کو ہم نیرو ڈاؤن کیسے کر سکتے ہیں. کار کی ریپلیسمنٹ کب ہونی چاہیے آپ ہمیں بتا دیں، کار کے انجن کی ریپلیسمنٹ کب ہوتی ہے وہ بھی بتا دیں. اس کے علاوہ آپ پوچھ سکتے ہیں کہ جی ہمارے یہاں ایک مشین ہے، وہ مشین چلتی رہتی ہے لیکن کچھ عرصے کے بعد تنگ کرتی ہے، تو ہم بتائیں مشین کو رکھیں یا اس کو بیچ دیں. رکھیں تو اس پہ کتنا پیسہ خرچ کریں. تو یہ کچھ بتانے کی چیزیں، یہ کوانٹیفائنگ جو چیزیں ہیں یا کوانٹیٹیو ٹیکنیکس ہم ابھی آپ کو بتائیں گے. دی ریسیل ویلو آف دی آئٹم گوز آن ڈیمنیشنگ ود دی پیسج آف ٹائم. The depreciation of the original equipment is a factor which is responsible not to favor replacement because the capital is being spread over a long time, leading to a lower average cost. Thus, there exists an economic trade-off between increasing and decreasing cost functions. We strike a balance between the two opposing costs with the aim of obtaining a minimum cost. تو یہ کیا کرنا ہے جی، ایک طرف تو آپ کے پاس ایک ریپلیس کریں، ایک طرف یہ آپ اس کو مینٹین کریں، ٹھیک ہے نا. تو یہ ساری کاسٹ کو ہم کیلکولیٹ کرتے ہیں، ساری کاسٹ کو کیلکولیٹ کرنے کے بعد ہم ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ کیا چیز ہمارے لیے بہتر ہوتی ہے. لیکن کسی بات کسی جگہ پر ایسا ہوتا ہے کہ کچھ سینٹیمنٹل ویلیوز ہوتی ہیں کہ ایک کار ہے آپ کے پاس، بہت پرانی ہے، 20 سال 25 سال،
یا 30 سال تو آپ کہتے ہیں یہ اینٹیک میں چلی گئی ہے، اس کو میں اپنے پاس رکھوں گا، اس کو مینٹین کروں گا. دوسری چیز یہ ہے کہ آپ کے فادر نے دی ہوئی ہے یہ کار، گو کہ 20 سال پرانی، تو کوئی بات نہیں، اس کو ہم مینٹین کریں گے، کوئی بات نہیں، خرچہ ہوگا تو اس کو ہم اچھی صورت میں لے کے آئیں گے. اس کا بھی ایک عجیب چارم ہے، اس کا بھی بڑا اچھا سا مزہ ہے. تو یہ دو اپوزٹ کاسٹ ہوتی ہیں، اس کو ہم دیکھتے ہیں کہ کس طریقے سے ایک بیلنس ان دونوں کے درمیان ہو جائے تاکہ ہمارے پاس جو چیزیں وہ ساری کی ساری آپٹیمم ہو جائیں. The problem of replacement is to determine the appropriate time at which a remedial action should be taken which minimizes some measure of effectiveness. یہ جناب اصلی چیز ہے، یہ اصلی کرکس ہے کہ ہم نے کس وقت کس ٹائم پہ وہ چیز ریپلیس کرنی ہے. یہ دیکھیں، یہ ٹائملی ڈیسیژن جو ہوتا ہے نا، یہ ٹائملی ڈیسیژن بڑا کروشل ہوتا ہے، بڑا کریٹیکل ہوتا ہے. کچھ لوگ جو انڈسٹری کے اندر ہوتے ہیں، جو ملز کے اندر ہیں، جو فیکٹری کے اندر، اگر وہ ٹائملی اس طرح کا ڈیسیژن نہ لیں تو ان کے لیے پرابلم ہوتی ہے. اگر وہ مشین پرانی پہ چلاتے رہیں تو ہو سکتا ہے اتنی افیکٹو نہ ہو اور مارکیٹ کے اندر جا کے وہ کمپیٹیٹو نہ ہو، ان کو نقصان اس طرح سے ہو سکتا ہے. اگر وہ ٹائم پہ ریپلیس کر لیں، پیسہ تو لگے گا لیکن اس سے پروفٹ بہت سارا آ سکتا ہے. تو یہ ایک ٹائملی ڈیسیژن لینا ہوتا ہے. تو ریپلیسمنٹ ماڈل میں ہم یہی دیکھتے ہیں کہ کس وقت کس چیز کو ریپلیس کرنا چاہیے. دیٹ از دی مین کرکس آف ریپلیسمنٹ ماڈلس. Another factor, namely technical and or economic obsolescence may force us for replacement. یہ میں نے بھی کی تھی، اگر کوئی چیز آؤٹ ڈیٹ ہو گئی، obsolete ہو گئی، obsolescence میں چلی گئی تو اس کو ریپلیس کرنا بہت سخت ضروری ہو جاتا ہے. ٹھیک بات ہے. اب آتے ہیں جناب امپورٹنٹ اس کے اوپر، ریپلیسمنٹ آف آئٹمس ود گریجوئل ڈیٹیریشن. یہ وہ آئٹمس ہیں جو سلولی اینڈ گریجولی ڈیٹیریٹ ہوتے جاتے ہیں اور الٹیمیٹلی یہ ورن آؤٹ ہو جاتے ہیں اور اس کو پھر ہم نے مینٹین کرنا ہے یا ریپلیس کرنا ہے. اب یہ جن آئٹمس کی ہم بات کر رہے ہیں یہ سلولی اینڈ گریجولی ڈیٹوریٹ ہوتے ہیں، خراب ہوتے جاتے ہیں اور الٹیمیٹلی یہ ورن آؤٹ ہو جاتے ہیں. کار کی میں نے مثال لی، کار کی ایک لائف ہوتی ہے 5 سال تک، تو کار پاکستان کی کنڈیشن کے مطابق کچھ تنگ نہیں کرتی. جہاں پہ ہارش کنڈیشنز ہوتی ہیں، جہاں پہ بہت برف پڑ رہی ہوتی ہے، جہاں پہ روڈ پہ سالٹ ڈالتے ہیں تو وہاں پہ کارس جلدی خراب ہو جاتی ہیں، وہاں پہ رسٹ لگ جاتا ہے. لیکن اگر آپ لاہور میں، اسلام آباد میں ہیں تو کارس زیادہ خراب نہیں ہوتی ہیں. لیکن اگر آپ کراچی کے علاقے میں، سمندر کے علاقے کے پاس ہے تو وہاں پہ کار کو رسٹ لگ جاتا ہے. تو یہ وہ آئٹمس ہے جو کہ ٹائم کے ساتھ ساتھ ڈیٹوریٹ ہوتے جا رہے ہیں. ان کو ہم کیسے ہینڈل کرتے ہیں، کس طریقے سے ہینڈل کرتے ہیں، یہ اب اس آرٹیکل کے اندر ہم ڈیل کریں گے. دی اکوپمنٹس، مشینریز اینڈ ویکلس انڈرگو ویئر اینڈ ٹیئر ود دی پیسج آف ٹائم. دی کاسٹ آف آپریشن اینڈ دا مینٹیننس آر باؤنڈ ٹو انکریز ایئر بائی ایئر. A stage may be reached that the maintenance cost amounts prohibitively large that it is better and economical to replace the equipment with a new one. We also take into account the salvage value of the items in assessing the appropriate or opportune time to replace the item. کیا کہا ہے؟ We also take into account the salvage value of the items in assessing the appropriate or opportune time to replace the item. اس کے اندر لاسٹ سینٹینس میں نے یہ کہا ہے کہ ساری چیزیں آپ جب اینالائز کر لیں تو ایک سالویج ویلیو بھی ہوتی ہے کہ جس وقت آپ کار بیچ رہے ہوتے ہیں، یعنی آپ نے کہا کہ 5 سال کے بعد کار تو ریپلیس کر دینی چاہیے، لیکن وہ 5 سال کے بعد اس کار کی کیا ورتھ ہے وہ بھی ذرا سا دیکھنے کی بات ہوتی ہے. ٹھیک ہے نا، کہ وہ گاڑی کی کیا اس وقت قیمت ہے تاکہ وہ بھی پیسے آپ کو ملیں گے، اس کی سالویج ویلیو ہے. اسی طریقے سے مشینری ہے، کوئی آپ کے پاس کوئی کمپونیٹ ہے، وہ بھی آپ جب ڈسکارڈ کرتے ہیں تو اس کی کچھ ویلیو ہوتی ہے. کچھ آپ اگر فرض کریں کہ سارے کے سارا جو ہے وہ اسٹیل ہے تو بھی ویٹ کے حساب سے بیچ دیں گے. کچھ تھوڑی بہت تو پیسے مل ہی جاتے ہیں نا، کہیں نہ کہیں اس کو کباڑیے کے ہاتھ اگر آپ بیچ دیں تو وہاں سے بھی کچھ تھوڑی بہت آپ کو رقم مل جائے گی. تو وہ ویلیو بھی ضرور کنسیڈر کرتے ہیں. نیکسٹ از وی ایزیوم دیٹ دا ڈیٹیلز ریگارڈنگ دی کاسٹ آف آپریشن، مینٹیننس اینڈ دی سالویج ویلیو آف دا آئٹمس آر آلریڈی نون. دی پرابلم کین بی اینالائز فرسٹ وداؤٹ چینج ان دا ویلیو آف دا منی اینڈ لیٹر ود دی ویلیو انکلوڈیڈ. اب یہ کیا چیز ہے؟ ہمارے پاس کیا چیز دی ہوئی ہے؟ ڈیٹیل دیا ہوا ہے کس چیز کا؟ کاسٹ آف آپریشن، مینٹیننس اینڈ سالویج ویلیو. اب آپ کے پاس تینوں چیزیں دی ہوئی ہیں کہ اس کی مینٹیننس کاسٹ کتنی آ رہی ہے، اس کے بعد ریپلیسمنٹ کاسٹ کیا آ رہی ہے، کاسٹ آف آپریشن کتنی آ رہی ہے اور سالویج ویلیو کیا آ رہی ہے. تو پھر آپ ڈیسائیڈ کرتے ہیں یہ ساری کاسٹ کو دیکھتے ہوئے کہ اس کو ہم نے بیچنا چاہیے یا نہ بیچنا چاہیے. اس کے ساتھ ساتھ یہاں پہ ایک چیز اور کہی ہے، وہ یہ کہی ہے کہ ہم اس وقت کر رہے ہیں کہ منی کی ویلیو چینج نہیں ہوگی. منی کی ویلیو چینج سے کیا مراد ہے کہ روپیہ ہے آپ کے پاس یا آپ کے پاس ڈالرز ہیں، اس کی جو ورتھ ہے آج کیا ہوگی اور کل کیا ہوگی. مثال کے طور سے کہ 1 لاکھ روپے آج فرض کر لیں، میں ویسی بات کر رہا ہوں، 1 لاکھ روپے میں ایک کار آ جاتی ہے، فرض کر لیں، آتی نہیں ہے لیکن فرض کر لیں کہ آتی. چلو موٹر سائیکل دیکھ لیتے ہیں، 1 لاکھ روپے میں ایک موٹر سائیکل آ جاتی ہے. کیا 5 سال کے بعد بھی 1 لاکھ روپے میں ایک موٹر سائیکل آئے گی؟ شاید نہیں، کیونکہ انفلیشن آ رہی ہے، پرائسز بڑھ رہے ہیں اور بہت ساری چیزیں. شاید 1,20,000 میں آئے، 1,50,000 میں آ جائے.
تو وہ ہم یہ چیزیں یہاں پر کنسیڈر نہیں کریں گے، لیکن نیکسٹ لیکچر میں ڈیفینیٹلی اس چیز کی بات چیت کریں گے. یعنی کہ دی ویلو آف دا منی جو آج ہے اس کی ہم بات کریں گے، آج ہی کی بات کریں گے. ہم یہ جو کل جو اس کے پیسے کی بات ہے، کل جو پیسہ چینج ہوگا زیادہ ہوگا، اس کی ہم بات چیت نہیں کریں گے. جی ہاں ٹھیک ہے. وہ ایک صاحب بتا رہے ہیں ابھی یہاں پر کہ ایک آئٹم ایسا ہے جس کی قیمت روز بروز کم ہوتی جا رہی ہے. وہ کون سا آئٹم ہے جو آپ پڑھ رہے ہیں؟ جی ہاں کمپیوٹر. کمپیوٹر آج سے 10 سال پہلے جو 80,000 کا ملتا تھا، اسی اسپیسیفکیشن کا اسی طرح کا کمپیوٹر آج 15,000 میں ملتا ہے. یہ ایک واحد آئٹم ہے جس کی پرائس کم ہوتی جا رہی ہے، ایفیشنسی بڑھتی جا رہی ہے. ٹھیک ہے نا، یہی آئی ٹی کا کمال ہے. تو جناب ہم نے یہ کہا ہے کہ ناؤ فرسٹ وداؤٹ چینج وی ول ڈسکس دس تھنگ ان دی ویلو آف دا منی اینڈ لیٹر ود دی ویلو انکلوڈیڈ. تو نیکسٹ لیکچر کے اندر ہم ویلو کو بھی انکلوڈ کریں گے، لیکن آج ہم اس کی جو ویلو انکریز ہے، انہانسمنٹ، اس کی ہم بات چیت نہیں کر رہے ہیں. اف دا انٹرسٹ ریٹ فار دا منی از زیرو، انٹرسٹ کی بات کر رہا ہوں، مارک اپ کی بات کر لیں آپ، کوئی اس میں گھبرانے کی بات نہیں ہے. اف دا انٹرسٹ ریٹ فار دی منی از زیرو دا کمپیرزن کین بی میڈ آن دی ایوریج کاسٹ بیسس. ٹھیک ہے نا. اب انٹرسٹ زیرو انٹرسٹ ہے، کوئی سود کی بات نہیں کر رہے ہیں ہم. اس کے اندر کیا چیز ہے؟ مارک اپ کی بات نہیں کر رہے ہیں، زیرو ہے. دی کمپیرزن کین بی میڈ آن این ایوریج کاسٹ بیسس. اب خالی آپ نے کیا کرنا ہے، کاسٹ دی ہوئی ہے، ساری کاسٹ کو کمپیئر کر لیں کہ مینٹیننس بہتر ہوگی یا ریپلیسمنٹ بہتر ہوگی. دی ٹوٹل کاسٹ آف دی کیپٹل ان اوننگ دی آئٹم اینڈ آپریٹنگ از ایکومولیٹڈ فار n ایئرس اینڈ دس ٹوٹل از ڈیوائڈیڈ بائی n. ہم کیا کریں گے؟ ساری چیزوں کو ایڈ کریں گے n ایئرس کے اوپر، جتنے بھی سال رکھنا ہے، 3 سال رکھنا ہے، 4 سال رکھنا ہے، 5 سال، اور اس کے بعد n سے ڈیوائڈ کرنے کے بعد ویلو نکالیں گے. اسٹریٹ فارورڈ سی ارتھمیٹک ہے. یہ وہی ہے جو کہ آپ نے 7ویں 8ویں میں کی تھی. یہ 7ویں 8ویں کے اندر جب آپ ارتھمیٹک کر رہے تھے تو اس طرح کے سوال بہت کیے تھے ہم نے. یاد ہے نا کیا کیا تھا کہ اگر آج گاڑی رکھیں اور اس کو 3 سال کے بعد اس کی ویلو یہ ہو جائے گی، 4 سال کے بعد یہ ہو جائے گی، تو بتائیں اس کو رکھیں یا نہ رکھیں. کچھ اس قسم کی بات چیت کی تھی جس کے اندر کچھ اکائی کے قاعدے، کچھ ریشو کی باتیں ہوئی تھی، ریشو پروپورشن کی بات کی تھی. تو اسی طرح کی چیزیں یہاں پر بھی ہیں. سمپل سے ارتھمیٹک ہے، کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے، کوئی میتھمیٹکس کمپلیکیٹڈ سا نہیں ہے، سمپل لاجک چیزیں. اوور آل میں نے کئی دفعہ ذکر کیا ہے کہ او آر کے اندر کیا ہے، بیسیکلی یہ ایک کامن سینس ہے جس میں کامن نالج ہے، کامن لاجک ہے کہ آپ نے طریقے کو، کسی بھی کام کو کسی ایک طریقے سے کرنا ہے. بے طریقے سے کریں گے تو آپ کے پاس کیوس ہوگا، کنفیوژن آئے گی، اور جب کنفیوژن کریں گے تو پھر میرے جیسے بندے کی ضرورت پیش آئے گی جو کہ آپ کو بتایا کہ او آر کیا چیز ہوتی ہے اور اس کو کس طریقے سے اپلائی کرتے ہیں. ابھی تک جتنی چیزیں ہم نے پڑھی ہیں اس کے اندر کوئی نئی چیز زیادہ نہیں تھی، وہی پرانی چیزیں جو تھیں ان کو ہم نے ارینج کر دیا ہے. یا دوسرے لفظوں میں کہیں کہ پرانی ٹیکنیکس جو آپ نے آلریڈی پڑھی ہوئی تھی، آپ کو آلریڈی پتا تھا، اس کو ایک نیا رنگ دے دیا ہے. یہ ایک پرانا گھر تھا، اس کو اچھی طریقے سے پینٹ کیا ہے یا ریکلیم کیا ہے. یہ جناب تھی باتیں. آتے ہیں ایگزامپل کے اوپر، پریکٹیکل چیزوں کے اوپر. اب یہ آپ کے پاس ہے این آٹو فلیٹ اونر ہیز اے فالوئنگ ڈائریکٹ آپریشن کاسٹ. ٹھیک ہے نا. آٹو فلیٹ کیا ہو سکتا ہے؟ موٹر سائیکل ہو سکتی ہیں، رکشا ہو سکتا ہے، ٹیکسی ہو سکتی ہے، گاڑی ہو سکتی ہیں، ٹرک ہو سکتا ہے، کچھ بھی ہو سکتا ہے. An auto fleet owner has the following direct operation cost, that is petrol and oil, and increased maintenance cost, which are repairs, replacement of parts, etc. The initial cost of the vehicle is rupees 70,000. The operation cost, the maintenance cost, and the resale price for 5 years are given. تو جناب اس کی initial cost بھی دی ہوئی ہے، operation cost بھی دی ہوئی ہے، maintenance cost بھی دی ہوئی ہے، resale price بھی دی ہوئی ہے. ساری چیزیں آپ کو دی ہوئی ہیں. یہ ڈیٹا آپ کے پاس موجود ہے. یہ ہمارے پاس ابھی آئے گا اسکرین کے اوپر، ٹیبل کے اوپر. ہم اس کو دیکھتے ہیں اور اس کے بعد ہم نے بتانا ہے کہ اس کو کیا کریں. وہ بھی آپ کے پاس دیا ہوا ہوگا. ٹھیک ہے جی. یہ دیے ہوئے پرائسز ان 1000 روپیز. پہلے سال کے اندر اینوئل آپریٹنگ کاسٹ از 10,000 روپیز اینڈ اینوئل مینٹیننس کاسٹ از 6,000 روپیز. ریسیل ویلو از 40,000 روپیز. بہت اچھی چیز ہے جی. 70,000 کی خریدیں گے پہلے سال کے بعد، 40,000 کی آپ بیچ دیں گے. ایئر آف سروس از 2. اینوئل آپریٹنگ کاسٹ از 15,000. اینوئل مینٹیننس کاسٹ از 8,000 اینڈ ریسیل ویلو از 20,000. یہ ایک دم ہی دیکھیں قیمت گر گئی ہے، 20,000 پہ آ گئی ہے. اس کے بعد ایئر آف سروس از 3. اینوئل آپریٹنگ کاسٹ اب کتنی پڑے گی؟ 20,000 پڑے گی. اینوئل مینٹیننس کاسٹ از 12,000. ریسیل ویلو از 15,000. آفٹر 4 years اینوئل آپریٹنگ کاسٹ از 26,000. مینٹیننس کاسٹ از 16,000 اینڈ ریسیل ویلو از 10,000. Similarly, lastly, after 5 years of service, annual operating cost is 32,000 and annual maintenance cost is 20,000 and resale value is 10,000. تو یہ آپ کے پاس ڈیٹا دیا ہوا ہے. اس ڈیٹا کی مدد سے آپ نے اس پرابلم کو اینالائز کرنا ہے. اس پرابلم کو اینالائز کرنے کے بعد بتانا ہے کہ کب اس کو ریپلیس کریں.
یہ ہمارے پاس سولوشن آ گیا. ٹو فائنڈ دی اپروپریٹ ٹائم ٹو ریپلیس دا وہیکل وی کیلکولیٹ دا کیومولیٹو رننگ کاسٹ اینڈ کیپیٹل ویلو ریسیل ویلو فار ویریس ایئرس اینڈ دی ایوریج اینوئل کاسٹ. The year at which this average annual cost is minimum is chosen to be the opportune time of replacement. ٹھیک ہے نا, یہ this is the most opportune time for replacement. اب میں نے کیا کیا ہے, جب آپ کے پاس اسکرین کے اوپر آئے گا ساری ٹیبولیشن ہے, وہی چیزیں جو آپ کے پاس ٹیبل میں دی تھی ایک طریقے سے قرینے سے ارینج کر دی ہے. اب اس کے اندر کتنے کالم بنا دیے. پہلا کالم جو ہے نا وہی ایئر این ہے, پھر اینوئل آپریٹنگ کاسٹ وہیں سے اٹھا لی ہے, اینوئل مینٹیننس کاسٹ بھی وہیں سے اٹھا لی ہے, ٹوٹل رننگ کاسٹ یہ دونوں کو ایڈ کر دیا ہے, کالم 2 اور 3 کو ایڈ کر کے یہ تھرڈ کالم آیا ٹوٹل رننگ کاسٹ. اس کے بعد کیومولیٹو رننگ کاسٹ, یہ آپ کے پاس اس کا ٹوٹل آتا جاتا ہے. کیومولیٹو میں کیا کرتے ہیں کہ اوپر جو بھی ہے اس کے بعد نیکسٹ ہے اس کو ایڈ کریں گے, پھر ایڈ کرتے جائیں گے اور سملرلی سب ایڈ کر لیں گے. تو یہ آپ کے پاس جو ففتھ کالم ہے کیومولیٹو رننگ کاسٹ ہے. 6 کے اندر کیپیٹل کاسٹ ہے, پھر اس کے بعد ٹوٹل کاسٹ آ گئی. یہ ٹوٹل کاسٹ کہاں سے آ گئی, کیپیٹل کاسٹ میں کیومولیٹو رننگ کاسٹ کو ایڈ کر دیا, اور آخر میں پھر آپ کے پاس ایوریج اینوئل کاسٹ آ گئی. یعنی اس کو جو آپ کے پاس ٹوٹل کاسٹ کو نمبر آف ایئر سے ڈیوائڈ کر دیا تو یہ آپ کے پاس ایوریج اینوئل کاسٹ آ گئی. ٹھیک ہے, تو یہ کیا کیا ہم نے, ٹیبل ایک بنا لیا ہے. اس کے ٹیبل کے اندر سارے پاسبل چیزیں جو ہوتی ہیں, جو ہمارے پاس پیرامیٹرز ہوتے ہیں, جو ہمارے پاس ریکوائرمنٹ ہوتی ہیں, جس کے تحت ہم چیک کرتے ہیں, کاؤنٹر چیک کرتے ہیں, اس کو کمپیئر کرتے ہیں, اینالائز کرتے ہیں, وہ ہم نے نکال لیا. ٹھیک ہے نا, یہ ٹیبولیٹ کر لیا ہے, ٹیبل فارم میں کر لیا تاکہ ہمیں دیکھنے میں آسانی ہو جائے. اور اگر ہم لاسٹ کالم کو دیکھیں گے جس میں ہم نے ایوریج نکالنے کی کوشش کی ہے, تو وہاں سے ہمیں پتہ چل جائے گا کہ کس عرصے کے بعد, کتنے دیر کے بعد اس کو ہم ریپلیس کر دیں یا سیل آؤٹ کر دیں اور دوسری چیز لے لیں. ٹھیک ہے نا, یہ ساری کیلکولیشن کی ہیں, سمپل سا ارتھمیٹک ہے یا اکاؤنٹ سے جو بھی آپ کہنا چاہیے. تو یہاں پر کوئی ایسی کمپلیکیٹڈ سی چیز ابھی تک نہیں نظر آئی ہے. پہلا کالم سمپل سا ہے, دوسرا کالم اینوئل کاسٹ ہے, اینوئل آپریٹنگ کاسٹ, تیسرے میں اینوئل مینٹیننس کاسٹ. یہ تو دیا ہوا ہے آپ کو. ٹوٹل رننگ کاسٹ آپ کو پتہ چل گئی, ان دونوں کو ایڈ کرنے سے آیا. اور کیومولیٹو رننگ کاسٹ, یہ ٹوٹل رننگ کاسٹ کے اندر سے کیومولیٹو کیلکولیٹ کر لیا ہر ایئر کے لیے. پھر کیپیٹل کاسٹ آپ کے پاس موجود ہے, ٹوٹل کاسٹ آپ نے نکال لی ہے. پھر ایوریج اینوئل کاسٹ نکالی. اب لاسٹ کالم کو آپ غور سے دیکھیں, 46 یعنی کہ ٹوٹل کاسٹ کو ایئر سے ڈیوائڈ کریں 46 آ گیا. پھر 89 کو 2 سے ڈیوائڈ کیا تو 44.5 آیا. 126 کو 3 سے ڈیوائڈ کیا 42 آیا. 173 کو 4 سے ڈیوائڈ کیا 43.25 اینڈ 225 کو 5 سے ڈیوائڈ کیا 45. تو اب آپ کے پاس کیا ہو گیا, یہ 5 ویلیوز آ گئی ہیں. ہر سال کے بعد, کہ پہلے سال کے بعد کیا ہوگا, دوسرے سال کے بعد کیا ہوگا, تیسرے کے بعد کیا ہوگا, چوتھے کے بعد, پانچویں کے بعد. اب دیکھیں اگر اس پورے ایوریج اینوئل کاسٹ کے اوپر, تو پہلے سال تو 46 سے کافی زیادہ ہے, آپ کو ریپلیس نہیں کرنا چاہیے. سیکنڈ ایئر میں اس کی کاسٹ پھر کم ہو گئی, 44.5 ہو گئی. پھر اس کے بعد 42 ہو گئی. پھر اس کے بعد بڑھنی شروع ہو گئی 43.25 45. تو میں نے اس کو سیل کو مارک کیا ہوا ہے. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ 3 سال کے بعد بہتر یہ ہے کہ آپ اس چیز کو ریپلیس کر دیں. جو بھی آپ کے پاس موٹر سائیکل ہے, آپ کے پاس کار ہے, یا آپ کے پاس جو بھی یہ ایک فلیٹ, جو بھی آٹو ہے نا آپ کے پاس, موٹر سائیکل ہے, رکشا ہے, کار ہے, اس کو آپ نے ریپلیس کر دینا کیا آفٹر 3 ایئرس. کیونکہ یہ آپ کے پاس ایک ایسی کاسٹ آئی ہے جس کے اوپر آپ ڈیسائیڈ کر سکتے ہیں. اس کے بعد جو ہے کاسٹ بڑھتی جائے گی, آپ کو نقصان ہوتا جائے گا, اس کی آپریٹنگ کاسٹ بڑھتی جائے گی. ٹھیک ہے, تو یہ جناب کیا سمپل سی ارتھمیٹک لگائیے. لیکن اس سمپل سی ارتھمیٹک نے ہمیں بتا دیا ہے کہ کس وقت گاڑی کو ریپلیس کرنا چاہیے. آتے ہیں دوسری ایگزامپل کی طرف. کیا ہے جی, اے مل اونر فائنڈس فرام ہز پاسٹ ریکارڈز دی کاسٹ آف رننگ اے مشین ہوز پرچیز پرائس ₹6,000 آر ایز گیون ان دا ٹیبل. یو ہیو ٹو فائنڈ ایٹ واٹ ایج از دا ریپلیسمنٹ ڈیو. ٹھیک ہے نا جی, اس کی کاسٹ آپ کو دی ہوئی ہے, ₹6,000 دی ہوئی ہے. کچھ اور کنڈیشنز بھی دی ہوئی ہیں, وہ کنڈیشن دیکھتے ہیں کہ ایئر 1 پہ رننگ کاسٹ جو ہے وہ ₹1,000 ہے اور ریسیل ویلو جو ہے وہ 3,000 ہے. At the end of year 2, it is running cost is 1,200 and resale value is 15,000. At the end of 3, it is 1,400 and 750. And similarly, after 4, it is 1,800 and 375. اب دیکھیں ریسیل ویلو جو ہے کم ہوتی چلی جا رہی ہے, اور 4 سال کے بعد تو اس کی ریسیل ویلو صرف ₹200 ہی رہ جائے گی. 3,000 کی چیز تھی, ₹200 میں بکے گی. جبکہ رننگ کاسٹ 4 ایئر کے بعد 1,800, 5 کے بعد 2,300, اور 6 کے بعد 2,800 اینڈ 7 کے بعد 3,400. تو یہ ڈیٹا ہے آپ کے پاس دیا ہوا ہے, اس کو غور سے دیکھ لیں. ہم نے کیا کرنا ہے, وی ہیو ٹو فائنڈ ایٹ واٹ ایج وی شوڈ ریپلیس. ٹھیک ہے نا, کیا ایج ہونی چاہیے, 3 سال ہونی چاہیے, 4 سال, 5 سال, 6 سال, 7 سال, کتنے عرصے کے بعد اس کو ریپلیس کریں یا نہ کریں. یہ دیکھیں
کسی وقت ایسا بھی ہوگا کہ آپ کے پاس ڈیسیژن دیا گا کہ جس کو ریپلیس نہ کریں. وہی چیز دوبارہ سے ہم نے ٹیبولیٹ کی ہے ساری چیزیں. پہلی چیز وہی خانہ ایٹ دی اینڈ آف دی ایئر اینڈ. اب میں نے یہاں پہ کیومولیٹو رننگ کاسٹ، وہ جو 2 کالم تھے وہ یہاں پر میں نے نہیں کیے، آپ کرنا چاہیں تو کر لیں، کوئی فرق نہیں پڑتا، اچھا رہتا ہے ساتھ ساتھ رکھا. لیکن میں نے کیومولیٹو رننگ کاسٹ نکال لی ہے. 1000 ہے، 2200، 3600، 5400. After 5 years 7700, and after 6 years it's 10,500, and then 13,900. Capital cost یہ دی ہوئی 3,000, 4,500, 5,250, 5,625 and so on so forth. ٹوٹل کاسٹ آپ کے پاس آ گئی. ان دونوں کو ایڈ کر لیں، کیومولیٹو رننگ کاسٹ کو کیپٹل کاسٹ کے ساتھ ایڈ کریں گے تو آپ کے پاس ٹوٹل کاسٹ آ جائے گی which is 4,000, 6,700, 8,850, 11,025, 13,500, 16,300 and 19,700. یہ جو میں نے فگرز بولی ہیں یہ ساری کی ساری پرائز ہیں، ٹھیک ہے نا. یہ کوئی میں لاٹری کا ٹکٹ اناؤنس کر رہا تھا، میں یہاں سے پڑھ رہا تھا کہ اس کی ٹوٹل کاسٹ کیا آتی ہے، ٹھیک ہے نا. آفٹر 1 year the total cost is 4,000 rupees and after 7 years it is 19,700. اس کو آپ ڈیوائڈ کریں، یہ آپ کے پاس ٹوٹل کاسٹ آئی ہے، نمبر آف ایئر سے ڈیوائڈ کریں تو آپ کے پاس ایوریج اینوئل کاسٹ آ جائے گی which is 4,000, 3,350, 2,950, 2,756, 2,700, 2,717 اور اس کے بعد 2,814. یعنی آفٹر 5 ایئرس اس کی جو ایوریج اینوئل کاسٹ ہے وہ بڑھتی جا رہی ہے، ایک دم بڑھنی شروع ہو جائے گی تو وہاں پہ ریپلیس کر دیں. تو یہاں سے آپ نے ایک چیز نوٹ کی ہوگی کہ ایوریج اینوئل کاسٹ کی جب ہم بات چیت کر رہے ہیں تو 4,000 سے وہ نیچے آتی گئی ہے نا، 2,700 تک پہنچ گئی، 2,717 بن گئی، اس کے بعد پھر 2,800 پہ پہنچ گئی. تو یہ ایک طریقہ کار ہے جس میں ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں پر یہ منیمم آتی ہے اور اس کے بعد پھر یہ پرائز بڑھنی شروع ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے، یہ ایک پوائنٹ ہے جو کہ آپ منیما لے لیں، جو بھی آپ چیز اس کو کہہ لیں، لیکن اس کے بعد یہ پرائز جو ہے بڑھتی جاتی ہے اور اسی جگہ کو ہم نے لینا ہوتا ہے. اگر آپ دیکھیں میکسیمم منیما کی جب بات چیت کرتے ہیں تو وہ ایک اسی طرح کا ہوتا ہے نا، میکسیمم جب دیکھ رہے ہوتے ہیں ایک پوائنٹ پہ آنے کے بعد جب میکسیمم پہنچتا ہے پھر وہ نیچے آنا شروع ہو جاتا ہے، یہاں سے یعنی انکریزنگ سے وہ ڈیکریزنگ طرف جاتا ہے. اسی طرح سے منیمم کی جب بات کرتے ہیں تو کوئی بھی کرو ہوگا، کوئی بھی آپ کے پاس فنکشن دیا ہوا ہے وہ آتا ہے نیچے، نیچے آنے کے بعد ایک دم اوپر، پہلے ڈیکریزنگ تھا اب وہ انکریزنگ پہ شروع ہو گیا. تو یہی ایک وہ پوائنٹ ہوتا ہے جس پوائنٹ کو ہم نے غور سے دیکھنا ہوتا ہے اور اس پہ ہم ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ یہاں پہ بیچیں نہ بیچیں. اگر نہیں بیچیں تو آپ کی اپنی مرضی ہے کہ ڈسپوز آف نہ کریں، لیکن آپ کو تھوڑا سی ایڈیشنل کاسٹ پے کرنی پڑے گی. اف یو آر ولنگ ٹو پے دیٹ مچ کاسٹ سو فار سو گڈ، بہت اچھی بات ہے، اس کو رکھیں اپنے پاس لیکن چلائیں. اب یہ دیکھیں اس سے 2 چیزیں پتہ چلتی ہیں ان چیزوں کو اینالائز کرنے سے کہ اگر آپ رسک لینے کے لیے تیار ہیں تو ضرور رسک لیں، کوئی اس میں بات نہیں ہے کہ یو آر ولنگ ٹو پے ایکسٹرا منی. جب آدمی خود تیار ہے تو کوئی مسئلے کی بات نہیں ہوتی، لیکن کوئی چیز ان نوئنگلی آتی ہے تو آدمی اس وقت وری ہوتا ہے نا. یہ ایگزامپل بھی کچھ اسی طرح کی ہے. دا مل اونر ان دا پریویس ایگزامپل ہیز ناؤ 3 machines. اچھا جی، اسی کو دیکھنا ہے، ذرا غور سے دیکھنا ہے اس کو پہلے بھی. 2 of which are 2 years old and the third one is 1 year old. He is considering a new type of machine with 50% more capacity than one of the old ones at a unit price of rupees 8,000. He estimates the running cost and resale price for the new machines will be as follows. تو جناب یہ ایک میل اونر صاحب ہیں، ان کے پاس پرانی جو ایگزامپل جو ہم نے کی تھی پریویس ایگزامپل، ان کے پاس 3 مشینز ہیں، 2 کی بجائے اب 3 مشین ہیں. 2 پرانی ہیں 2 سال کی اور تیسری جو مشین ہے وہ 1 سال پرانی ہے. تو یہ چیزیں آپ کے پاس دی ہوئی ہیں. اس کے بعد اس کی نئی مشین کو وہ چاہ رہا ہے کہ اس کو ریپلیس کرنے کو نئی مشین خریدے، اس کی کاسٹ بھی دی ہوئی ہے، کوئی ڈیٹا دیا ہوا ہے اور اس کی مدد سے ہم نے اینالائز کرنا ہے کہ کیا اس کے لیے بہتر اسٹریٹجی ہوگی کہ نئی مشین خریدے یا نہ خریدے. اس کی کیپیسٹی زیادہ ہے، اس کی ایفیشنسی زیادہ ہے، یہ آپ کے پاس ڈیٹا دیا ہوا ہے. ایئر 1 میں رننگ کاسٹ کیا ہے 1200، ریسیل ویلو از 4000. ایئر 2 میں 1500 and 2000. ایئر 3 میں 18,000 and 1000. After year 4 it is 2,400 and 500. After 5 years is 3,100 and 300. After 6 years it is 4,000 and 300. After 7 year it is 5,000 and 300. تو اگر آپ غور سے دیکھیں تو آلموسٹ یہ اسی طرح کا کوئی سوال ہے اس کے اندر، لیکن کچھ تھوڑی سی چیزیں ہیں، تھوڑا سا کیچ ہے، ہونا بھی وہی چاہیے نا کیونکہ اسی مل اونر کی ہیں، لیکن تھوڑی سی کنڈیشن چینج ہو گئی ہے. وہ شاید 5 سال پرانی بات تھی، یہ آج کی بات ہے. اب کیا کرنا ہے ہم نے، assuming that the loss of flexibility due to
fewer machine is of no importance. ٹھیک ہے نا, یہ ذرا غور سے دیکھیں. assuming that the loss of flexibility due to fewer machines is of no importance. یعنی اگر 3 کی بجائے 2 مشینیں بھی ہو جائیں تو کوئی مسئلے کی بات نہیں ہے. and that he will continue to have sufficient work for 3 of the old machines. what should his policy be? یعنی یہ assumption کرنے کے بعد بھی وہ تیار ہیں اور پوچھتے ہیں کہ آپ کی پالیسی کیا ہونی چاہیے. ٹھیک ہے نا, کون سی پالیسی اس کو اڈاپٹ کرنی چاہیے, آپ نے اس کو ایڈوائز کرنا ہے. اس ایڈوائز کو آسانی سے نہیں دینا ہے, مفت نہیں دینا ہے, اس سے کچھ پیسے لے کے دینا ہے, کیونکہ الٹیمیٹلی اس نے تو پیسے کمانے ہیں. اس طرح کی ایڈوائز جو دیتا ہے وہ کون دیتا ہے؟ کنسلٹنٹ دیتے ہیں, ایڈوائزر دیتے ہیں جن کا ایکسپیرینس ہوتا ہے, جو کہ اس فیلڈ کے اندر ہوتے ہیں اور بڑے پیسے چارج کرتے ہیں. ہم نے وہی ٹیبولیشن کی ہے. ایٹ دی اینڈ آف دی ایئر اینڈ کیومولیٹو رننگ کاسٹ, کیپٹل کاسٹ, ٹوٹل کاسٹ, ایوریج اینوئل کاسٹ, یہ ہم نے وہی چیزیں کیلکولیٹ کر لی ہیں. ہمارے پاس اسی طریقے سے اسی آرڈر کے اندر یہ آ گئی ہیں. اب میں کیا کرتا ہوں, ٹوٹل کاسٹ کو دیکھ لیتا ہوں. وہ ہے 5200, 8700, 11500, 14400, 17700, 21700, 26700. تو یہ آپ کے پاس ٹوٹل کاسٹ آ گئی, اور اس کو اگر نمبر آف ایئر سے ڈیوائڈ کرتے ہیں تو آپ کے پاس ایوریج اینوئل کاسٹ آ جائے گی. After 1 year it is 5200, after 2 years it is 4350, after third year 3833, after fourth year it is 3600, and after 5 years it is 3540, after 6 years it is 3617. Now it's going up. After 7 years it is 3814. Now it is going up again. ٹھیک ہے جی. اب کیا کرنا ہے, اس کو ہم نے ایڈوائز کرنا ہے, اس کو ہم نے گائیڈ کرنا ہے, اس کو ہم نے بتانا ہے کہ کیا چیز کرنی ہے. اس کو اگر ڈیٹا کو اگر آپ دیکھیں غور سے تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ آفٹر 5 ایئرس اس کو ریپلیس کر دینا چاہیے. ٹھیک ہے نا, اس کو ریپلیس کر دینا چاہیے آفٹر 5 ایئرس. لیکن کیا وہ ریپلیس کرتا ہے یا نہیں کرتا ہے, کیونکہ اس کے ساتھ کچھ اور بھی کیچ ہے کہ اس نے تھرڈ مشین جو ہے نا, ایک اور نئی مشین ہے جو کہ زیادہ ایفیشینٹ ہے, جس کے اندر ایفیشنسی بھی زیادہ ہے, افیکٹونیس بھی زیادہ ہے, کاسٹ بھی اس کی تھوڑی سی زیادہ ہے. لیکن کیا وہ لینے کو تیار ہے, یہ رسک وغیرہ دیکھتے ہیں, اس کو اینالائز کرتے ہیں کوئکلی. ٹائم ہمارے پاس تھوڑا سا کم ہے جی. اینالیسس کرتے ہیں. فرام دا ٹیبل وی آبزرو دیٹ دی ایوریج اینوئل کاسٹ از لیسٹ ایٹ دی اینڈ آف 5 years and it would be rupees 3,500 per machine. But the new machine can handle 50% more capacity than the old one. So in terms of the old, the new machine's annual cost is only rupees 3,540 multiplied by 2 by 3. That is equal to rupees 2,360. Now this amount is less than the average annual cost for the old machine, which is rupees 2,700. تو یہ آپ نے جو بھی کیلکولیٹ کی ہے کاسٹ یہ آئی ہے 2,360, اور اولڈ مشین کی جو کاسٹ ہے وہ آئی ہے 2,700. فردر if we replace the old machine with a new one, it is enough to have 2 new machines in place of 3 old machines. تو جناب یہ کہتے ہیں کہ اب 3 مشینوں کی جگہ 2 مشینیں لے لیں تو بھی کافی ہے. ٹھیک ہے نا, وہ ہم نے پہلے بتایا تھا کہ فلیکسیبلٹی ہے, اس کو پہلے تو 3 مشینیں ہوتی ہیں نا, تو آدمی کو ذرا آرام ہوتا ہے, اس سے بھی کام کرا لے, اس سے بھی کرا لے, اس سے بھی کرا لے. لیکن 3 کی بجائے 2 ہیں تو اس کی فلیکسیبلٹی تھوڑی سی کم ہو گئی ہے. لیکن اس کے باوجود بھی کیا کہتے ہیں, if we replace the old machine with a new one, it is enough to have 2 new machines in place of 3 old machines. On comparing the cost of 2 new machines, which is rupees 7,080, with that for 3 old machines, which is rupees 8,100, it is clear that the policy should be that old machines have to be replaced with the new ones. Simple سے cost کے اوپر بھی دیکھیں تو ہم نے کیا کرنا ہے, اس کو ریپلیس کرنا ہے. Still we have to decide about the time when to purchase a new machine. اب 2 چیزیں ڈیسائیڈ کرنی تھی کہ مشینیں ریپلیس کریں نہ کریں. وہ تو ڈیسائیڈ ہو گیا کہ جناب 3 پرانی مشینوں کی بجائے 2 نئی مشینیں خرید لو. لیکن ابھی یہ پتہ نہیں چلا کہ کس وقت کریں. اس ڈیٹا کے مطابق تو 5 سال کے بعد تھا نا, جو ہم نے ابھی کیلکولیٹ کیا کہ 5 سال کے بعد آپ اس کو ریپلیس کریں. تو اب ہمارے پاس جو پرابلم ہے یا جو اس وقت پرابلم ان ہینڈ ہے, اس میں ہم نے ٹائم معلوم کرنا ہے کہ کتنے عرصے کے بعد ان مشینوں کو ریپلیس کریں. تو دیٹس ناؤ وی آر گوئنگ ٹو ڈو, وی ول ٹرائی ٹو فائنڈ اٹ آؤٹ. کیا کہنا ہے, وی ہیو ٹو ڈیسائڈ اباؤٹ دا ٹائم وین ٹو پرچیز دا نیو مشینس. یہ 2 نئی مشینیں خریدنی ہیں, کب خریدنی ہے. پھر چلتے ہیں آگے. دا نیو مشینس ول بی پرچیزڈ وین دا کاسٹ فار دا نیکسٹ ایئر آف رننگ the 3 old machines exceed the average annual cost for the 2 new types of machines. یعنی کہ دیکھیں 3 پرانی مشینیں وہ چل رہی ہیں, اس کی ایوریج کاسٹ آپ کے پاس ہے, ایوریج اینوئل کاسٹ وہ آپ کیلکولیٹ کریں گے. اسی طریقے سے 2 مشینیں ان کی ایوریج اینوئل کاسٹ کریں گے. تو اگر ان دونوں میں کسی جگہ پہ بیلنس آ جائے گا یا ایک پوائنٹ کامن آ جائے گا تو اس پوائنٹ پہ ہم ریپلیس کر لیں گے. یعنی کہ 2 الگ الگ پرابلمس کو ہم نے سالو کرنا ہے, ایک 3 مشینوں والا اور ایک 2 مشینوں والا. Now examining the table in the previous example, we find the total yearly cost of one small machine from the column 4.
The successive difference will give the cost of running a machine for a particular year. یعنی کہ وہ اگر آپ ڈفرینس کیلکولیٹ کریں گے تو ایک پرٹیکولر ایئر کا آپ کے پاس آ جائے گا. کیا چیز آ جائے گی؟ کاسٹ آف رننگ اے مشین فار اے پرٹیکولر ایئر. یہ ذرا غور سے دیکھ لیجیے گا, اس کو میں ذرا سلولی پڑھتا ہوں. دی سکسیسو ڈفرینس ول گیو دی کاسٹ آف رننگ اے مشین فار اے پرٹیکولر ایئر. دوبارہ سے پڑھتا ہوں. دی سکسیسو ڈفرینس ول گیو دی کاسٹ آف رننگ اے مشین فار اے پرٹیکولر ایئر. فار ایگزامپل, دا ٹوٹل کاسٹ فار 1 year is ₹4,000. The total cost for 2 years is ₹6,700. The difference of 2,700 will be accounted as the cost of running a small machine during the second year. یہ سمجھ میں آ گئی بات نا؟ یعنی کہ جو ڈفرینس ہوگا یہ کیا چیز دے گا آپ کو؟ It will give you the cost of running a small machine during the second year. Similarly, we have ₹2,150, ₹2,175, and ₹2,475 and ₹2,800 as a cost of running the old machine in the 3rd, 4th, 5th and 6th year respectively. یہ جناب آپ کے پاس اسی طریقے سے ہم کیلکولیٹ کریں گے. ڈفرینس کیلکولیٹ کرنے کے بعد یہ ہمارے پاس کاسٹ آ گئی. کیا کاسٹ آ گئی؟ 2,150, 2,175, 2,475 and ₹2,800. یہ آپ کے پاس کاسٹ آف رننگ دی اولڈ مشینس آ گئی ان دا 3rd year, 4th year, 5th year, 6th year respectively. ابھی انالیسس چل رہا ہے. Now with this information we calculate the total cost next year for the 2 smaller machines which are 2 years old entering the 3rd year of service, and 1 smaller machine aged 1 year and hence entering 2nd year of service, which will be 2 into 2,150. 2 مشینیں ہیں, 2,150 اس کی کاسٹ ہے, پلس 2,700 اس کو ایڈ کریں گے تو آپ کے پاس آ جائے گی ٹوٹل کاسٹ ₹7,000. ٹھیک ہے نا؟ یہ کیا ہے؟ 2 آپ کے پاس اسمالر مشینز ہیں جو 2 سال پرانی ہے اور ایک اس سے ذرا بہتر ہے 1 سال پرانی مشین ہے, تو اس کے اندر جو کاسٹ آ گئی یہ ₹7,000 آ گئی. فردر چلیں. Now this is less than the average annual cost of the 2 new machines which is ₹7,080. گو کہ 80 کا فرق ہے, but there is a difference which is ₹7,080. So the policy is not to replace right now. If you wait for the subsequent years, the total cost of running the old machines will be ₹6,500, ₹7,125 and ₹8,025 etc. for years 2, 3, 4 and so on so forth. ٹھیک ہے. This indicates that the cost of running the old machine exceeds the average annual cost which is ₹7,000 of the 2 new machines after 2 years from now. تو یہ جناب ہم نے سارا انالائز کر لیا, سارے انالیسس کمپلیٹ کر لیا, جس میں ہم نے دیکھا کہ 2 ہمارے پاس مشینیں پرانی تھیں, ایک ہمارے پاس بہتر مشین تھی, اور اس کو کس طریقے سے ہم نے ایڈجسٹ کرنا ہے. کوئی 2 سال پرانی مشین تھی, کوئی 1 سال پرانی مشین تھی, اس کی کاسٹ ہم نے نکالی اور ہم نے کہا کہ 2 سال میں تو یہ ایڈوائزبل ہے. تو کیلکولیٹ کیا, کیلکولیٹ کرنے کے بعد 2 سال کے بعد دیکھا, 3 سال کے بعد دیکھا, 4 سال کے بعد دیکھا, ان کی ساری کاسٹ کو کیلکولیٹ کیا, اور اس کے بعد ہم نے اپنا جو سارا انالیسس ہے وہ مکمل کر لیا. اب ہم نے دیکھنا ہے کہ ہمارے پاس ڈیسیژن کیا ہے بیسڈ آن دی سارٹ آف انفارمیشن جو ہم نے گیدر کی ہے. کچھ گیدر کی ہے, کچھ کیلکولیٹ کی ہے, کچھ ہم نے خود معلوم کی ہے. کنکلوژن. دا بیسٹ ٹائم ٹو پرچیز دا نیو ٹائپ آف مشین ول بی آفٹر 2 years فرام ناؤ. کہتے ہیں کہ آج مت خریدیں, آج بس ریپلیس کریں, 2 سال کے بعد کریں. جو ڈیٹا دیا ہوا ہے, جو انفارمیشن دی ہے, اس کی مدد سے ہمارے پاس جو ریزلٹ آتا ہے, جو ہمارے پاس کنکلوژن آتا ہے کہ 2 سال کے بعد مشینیں کریں. آپ یہ جناب ایڈوائز ان کو پاس آن کر دیں اینڈ یو ول بی ریوارڈیڈ. ٹھیک بات ہے. میں آپ کو ریوارڈ کر رہا ہوں ایک اچھی ایگزامپل کے ساتھ. یہ ایگزامپل دیکھ لیں, یہ دی ہوئی ہے. دا ڈیٹا آن دا آپریٹنگ کاسٹ پر ایئر اینڈ ریسیل پرائسز آف اکوپمنٹ اے whose purchase price is ₹10,000 are as given below. What is the optimum period of replacement? تو یہ ایگزامپل آپ کے پاس دی ہوئی ہے, اس کو ذرا غور سے دیکھیں. اس کے اندر بھی وہی آپریٹنگ کاسٹ دی ہوئی ہے, ریسیل ویلو دی ہوئی ہے. آپ نے ساری چیزیں وہی کیلکولیٹ کرنی ہے, وہی ٹیبولیٹ کرنی ہے, اور اس کے بعد بتانا ہے. آپ کی سہولت کے لیے میں نے یہ ٹیبولیشن کر لی ہے, اس کو ذرا سے خود غور سے دیکھ لیجیے گا, اینالائز کر لیجیے گا, اس کو ذرا سے نوٹ کر لیں اور چیک کر لیں کہ آفٹر 5 years اس کو آپ نے کیا کرنا ہے, ریپلیس کر دینا ہے. یو کین ریپلیس سیفلی آفٹر 5 years. میرے خیال میں آج کافی ہو گیا, یہاں پر رکتے ہیں. کافی ساری چیزیں ہم نے کور کرنے کی کوشش کی ہے آج اس لیکچر کے اندر. ہم نے جو ریپلیسمنٹ ماڈل کے بارے میں تھا, لیکچر نمبر 40, ہم نے آپ کو بتایا کہ کس وقت آئٹم کو ریپلیس کرنا چاہیے, کیوں ریپلیس کرنا چاہیے, کیا وجہ ہوتی ہے. آپریٹنگ کاسٹ بڑھتی جاتی ہے, اس پہ خرچہ بڑھتا جاتا ہے, اس کی افیکٹونیس کم ہو جاتی ہے, اس کی ایفیشنسی کم ہو جاتی ہے. جب ریپلیس کرتے ہیں تو وہ ایز نیو بن جاتا ہے, اور ایز نیو جب بن جاتا ہے تو آپ کی ایفیشنسی بڑھ جاتی ہے.
ٹھیک بات ہے نا. جب ایفیشنسی بڑھ جاتی ہے تو پھر پروڈکٹیوٹی بڑھ جاتی ہے, پروڈکٹیوٹی بڑھ جاتی ہے تو پروفٹ بڑھ جاتا ہے, تو آپ بہت خوش رہتے ہیں. تو یہ جناب ہم نے کیا تھا, جس میں ہم نے ویلیو آف دی منی کی بات چیت نہیں کی تھی. نیکسٹ لیکچر کے اندر ہم ویلیو آف دی منی کی بات چیت کریں گے, اور اس کے بعد انشاءاللہ یہ 2 لیکچر میں ریپلیسمنٹ ماڈل کمپلیٹ کریں گے. جیسے لیکن میں نے بتایا کہ ریپلیسمنٹ کے ساتھ 3 ٹرمز ہوتی ہیں, مینٹیننس, ریپلیسمنٹ, ریلائبلٹی. یہ بذات خود الگ الگ سبجیکٹس ہیں, اس پہ بہت سارا کام ہوا ہے. انجینئرنگ کے اسٹوڈنٹس ان سبجیکٹس کو بڑی اچھی طریقے سے اپریشیٹ کر سکتے ہیں, کیونکہ ان کے یہاں مینٹیننس, ریپلیسمنٹ, ریلائبلٹی پہ بہت زیادہ کام ہوا ہے. جناب اب اجازت چاہیں گے آپ سے, کچھ ایکسرسائز کیجیے گا, کچھ ایگزامپلس کیجیے گا, اپنی صحت کا خیال رکھیے گا, فزیکل ایکسرسائز کریں, مینٹل ایکسرسائز کریں, اور ساتھ ساتھ OR کی بھی ایکسرسائز کریں. اب تو بہت سارے آپ کے پاس پرابلمس ہوں گے, آپ کے پاس بہت ساری ایکسرسائز ہوں گی, ان کو کرتے رہیے گا. اگلے لیکچر میں پھر ملاقات ہوگی. اللہ حافظ اور السلام علیکم.